بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدر محترم علماء کرام اور حاضرین جلسہ میری معزز مائیں اور بہنیں اور باہر سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمانوں کو السلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مبارک جلسے میں میرا موضوع قرآن مجید کی اہمیت اور اس کے فوائد ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہتی ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کتابوں میں جو افضل ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ واحد کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہدایت اور نجات کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اے میرے اسلام کے غیور نوجوانوں، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انسان بھٹک سکتا ہے لیکن اس کے پاس قرآن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ سنو امت محمدیہ کے نوجوانوں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ فائدے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نمبر 1، قرآن پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 3، حافظ قرآن کل قیامت میں اپنے گھر والوں کی سفارش کرے گا۔ نمبر 4، قرآن انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، قرآن پر عمل کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اے میرے اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا تعلق صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ تھا، ویسا ہی تعلق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس
السلام